ایمان کے زیادہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے ایمان تھوڑا تھا اور آہستہ آہستہ بڑھتا گیا. ایمان میں کمی یا زیادتی نہیں ہوتی. ایمان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی پر ہی بھروسہ کر کے اور بیٹھ جائیں اور خود کچھ نہ کریں. یہ توکل نہیں ہوتا. توکل یہ ہے کہ جو آدمی کی اپنی ذمہ داری ہے وہ پوری کرے اور اس کا انجام اور اس کا رزلٹ اللہ کے حوالے کر. اگر تمہارا ایمان کامل ہے، تم مومن ہو، تو پھر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے. یعنی تمام معاملات میں بھی اور مال غنیمت میں بھی، کہ جیسے وہ تقسیم فرمائیں اور جیسے ان کا حکم ہو اللہ اور اس کے رسول کا، اس کے مطابق چلا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بفضل اللہ تعالی سورہ انفال کا آغاز کریں گے. 9واں پارہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. انفال نفل کی جمع ہے اور مال غنیمت کو انفال کہا جاتا ہے. اس سورہ مبارکہ میں غزوہ بدر کے بعد کے احوال کا اور معاملات کا ذکر ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بدر میں فتح عطا فرمائی تو اس کے بعد مال غنیمت بھی عطا ہوا، مسلمانوں کے حصے میں آیا. تو یہ چونکہ غزوہ بدر پہلی جنگ تھی، اب اس جنگ کی کامیابی کے بعد جو مال غنیمت ہاتھ آیا ہے اس کی تقسیم کیسے ہوگی، اس میں بعض صحابہ کرام کا باہمی اختلاف بھی ہوا، کیونکہ ابھی احکام نازل نہیں ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل کی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا بھی ذکر کیا کہ کس طرح بدر میں اللہ کریم نے فتح عطا فرمائی اور مال غنیمت جو ہے وہ کیسے تقسیم کیا جائے گا. یہ بھی یاد رہے کہ جو پہلی امتیں تھیں ان کے لیے مال غنیمت کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جب بھی جنگ ہوتی، جہاد ہوتا اور انہیں فتح ہوتی تو مال غنیمت کو اکٹھا کر کے ایک میدان میں رکھ دیا جاتا اور آسمان کی طرف سے آگ آتی اور وہ مال غنیمت کھا جاتی، اس کو جلا دیا جاتا. تو یہ ان کے جہاد کی کامیابی کی دلیل بھی ہوتی تھی کہ ان کا جہاد جو ہے وہ قبول بھی ہو گیا اور کامیاب بھی ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو گیا اور قبول ہو گیا. لیکن اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام بھی عطا فرمایا کہ جو جہاد کرتا ہے اور پھر جو مال ہاتھ آتا ہے وہ اللہ کریم ان کو عطا فرماتا ہے. تو یہاں اس کا ذکر کیا گیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جیسے مرضی ہو تقسیم فرمائے، اور پھر اس کی تقسیم کے آگے طریقہ کار بھی آ گیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام پھر اس کے مطابق تقسیم فرمایا کرتے تھے. یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے مال غنیمت سے متعلق سوال کرتے ہیں، یعنی یہ اموال جو غنیمت میں حاصل ہوئے ہیں وہ کیا کرنے چاہیے اور ان کا کیا ہونا چاہیے، وہ آپ سے پوچھتے ہیں. قل، آپ فرما دیجئے، الانفال للہ والرسول، کہ یہ جو مال غنیمت ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. فاتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. واصلحوا ذات بینکم، اور باہمی معاملات میں صلح رکھو، اپنی معاملات کی اصلاح کرتے رہو، آپس میں اختلاف، جھگڑا اور لڑائی دنگا فساد نہیں ہونا چاہیے، معاملات جو ہے وہ اصلاح کے ساتھ چلنے چاہیے. فاطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تمہارا ایمان کامل ہے، تم مومن ہو، تو پھر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے. یعنی تمام معاملات میں بھی اور مال غنیمت میں بھی، کہ جیسے وہ تقسیم فرمائیں اور جیسے ان کا حکم ہو اللہ اور اس کے رسول کا، اس کے مطابق چلا جائے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. یہاں پر مومنین کی صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ مومنین کے اندر کون سی خصوصیات اور کوالٹیز ہوتی ہیں اور ان کے اندر کون سی صفات ہونی چاہیے. انما المؤمنون الذین،
بلا شبہ مومن وہ ہیں الذین اذا ذکر اللہ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے وجلت قلوبہم تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں ان کے دل. اللہ کا ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ کی یاد، اور ادھر اللہ کا نام لیا گیا، اور ادھر ان کے دل جو ہے وہ اللہ کے خوف سے اور اللہ کی خشیت سے کانپ اٹھے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ اور جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جائیں زادتہم ایمانا تو یہ ان کے ایمان میں مزید اضافہ کر دیتے. اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، قرآنی آیات سنتے ہیں، جب پڑھتے اور سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان میں مزید برکتیں عطا فرماتا ہے. اور ایمان کے زیادہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے ایمان تھوڑا تھا اور آہستہ آہستہ بڑھتا گیا. ایمان میں کمی یا زیادتی نہیں ہوتی، ایمان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو ایمان اب آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے ثمرات میں اللہ تعالیٰ مزید اضافہ فرما دیتا ہے، زیادہ خشوع اور غدو ان کو حاصل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب زیادہ نصیب ہوتا ہے، عبادات اور اللہ کی اطاعت کے اندر مزید انہیں جو ہے وہ توفیق مل جاتی ہے. یہ ایمان کے زیادہ ہونے کا مطلب ہے. اور وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور تیسری صفت یہ بیان فرمائی گئی کہ وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، ان کا بھروسہ اپنے معاملات اپنے رب پر ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلتے رہتے ہیں، جیسے اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور اپنے معاملات کا رزلٹ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، نتیجہ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی بھروسہ کر کے اور بیٹھ جائیں اور خود کچھ نہ کریں، یہ توکل نہیں ہوتا. توکل یہ ہے کہ جو آدمی کی اپنی ذمہ داری ہے وہ پوری کرے اور اس کا انجام اور اس کا رزلٹ اللہ کے حوالے کر. الذین یقیمون الصلاۃ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون اور جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے. تو نماز قائم کرنا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا یہ مومنین کی صفات ہیں. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو اہل ایمان تھے ان کا باہمی اختلاف مال کے حصول کے لیے یا مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا، اور یا نہ ہی یہ کہ انہوں نے جو جہاد کیا ہے وہ مال غنیمت کے لیے کیا تھا، بلکہ وہ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا یہی سچے مومن ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان میں اپنے پختہ ہیں، سچے ہیں. لہم درجات عند ربہم ان کے رب کے ہاں ان کے لیے درجات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے عروج، بلندیاں اور مقامات رکھے ہوئے ہیں. وہ مغفرت اور بخشش ہے، وہ رزق کریم اور پاکیزہ رزق ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مومنین کی صفات کا بھی ذکر فرما دیا اور انہیں جو اللہ انعام عطا فرمائے گا اس کا بھی ذکر فرما دیا. ایک تو یہ ذکر ہو گیا کہ جو مال غنیمت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، جیسے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوگا اس کی تقسیم ویسے ہی کی جائے گی اور وہی طریقہ کار ہوگا. اور پھر مومنین کون لوگ ہیں ان کی صفات کا ذکر کیا گیا کہ جب ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی یاد کی بات کی جاتی ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. اور پھر وہ قرآن کی آیات تلاوت ہوتی ہیں تو ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. یہی اصل میں مومن ہے. ایک تو ان کو یہ ٹائٹل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ یہ مومن ہے، مومن ہونے کا ٹائٹل مل گیا. اور پھر دوسرا درجات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا، بخشش عطا فرمانے کا وعدہ کیا، اور پاکیزہ رزق اللہ تعالیٰ جو جنت میں عطا فرمائے گا اس کا وعدہ فرمایا. اور یہاں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ صفات عطا فرمائے، پیدا فرمائے، اور اگر ہمارے اندر ہیں تو اس میں استقامت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.